بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اولیاء، اصفیاء اور صوفیاء، ان کو سمجھنا، اولیاء و عرفاء کی حقیقت کو جاننا، صوفیاء کو جاننا، اصفیاء کو جاننا، ان کی تربیت کے انداز کو، ان کو صوفی کہنے کی وجہ جاننا، اس پر بہت سے سوالات آئے تھے۔ ان میں سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک سوال پر کہ آیا لفظ صوفی، اس کا کوئی تصور حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے لے کر صحابہ کرام سے لے کے تابعین اور تابعین سے لے کے تبع تابعین، آیا ان ادوار میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفی حضور کی حیات میں، صحابہ کی حیات میں، تابعین کی حیات میں، تبع تابعین کی حیات میں موجود نہ تھے، یہ پاک اور ہندوستان یا بر صغیر میں صوفیاء، اولیاء، عرفاء، پھر خانقاہی نظام، پھر ان کی کرامات کا ذکر، پھر ان کی ایسی زندگی کو بیان کرنا جن کا کوئی تصور قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، یہ سب سے بڑا الزام ہے جو اہل ایمان پر لگایا جاتا رہا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں، یہ سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں رنگ برنگی ٹوپی، کپڑے، وردی، مختلف کلر کی ٹوپیاں، وضاقتہ، اس پر کہا جاتا ہے کہ جو پینٹ کوٹ پہنتا ہے وہ کافر ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ جس نے پینٹ کوٹ پہن لی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، حالانکہ اسلام کا پینٹ کوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے بعض جہلاء ایسے آ گئے جنہوں نے پیری مریدی کے ذریعے تصوف کے تصور کو اتنا غلط کر دیا ہے۔ میں چھوٹا سا واقعہ ضمناً سنا دوں، ایک محترم ہیں بیان کرتے ہیں، ہمارے جنگ میں ایک بچہ تھا تو اس نے بالوں کی ایک یہاں لت رکھی ہوئی تھی، وہ کہتے میں نے پوچھا حضرت یہ کیا، تو وہ کیونکہ کسی فنکشن سے اٹھ کے آئے تھے، بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے کہا ہے یہ بالوں کی جو ایک چھوٹی سی لت ہے اس کو کاٹنا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر کاٹنے کی شرط کیا؟ انہوں نے کہا جی کاٹنے کی شرط یہ کہ پیر صاحب کہتے ہیں جب یہ بچہ اس ایج پر پہنچے گا تو اس کو اتنے بکرے لے کے آنے ہیں، اتنے چاول لے کے آنے ہیں، اتنی گندم لے کے آنی ہے، اتنے آپ نے لنگر لے کے آنا، تب میں کاٹوں گا۔ اللہ کی شان، انہوں نے کینچی پکڑی، اس بچے کا اوپر سے وہ بال کاٹ دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، مگر شرم کی وجہ سے کہ چلیں ہم ان کے مہمان ہیں، یہ ہمارے میزبان۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت سنائے آپ کے بچے کا کیا حال ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں اولیاء اور عرفاء نہیں رکھتے، آپ نے اپنی طرف سے ایک بنا لیا، پیروں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا، کڑا پہنے جی، آپ یہ گھڑی پہنے جی، آپ یہ رکھ لیں جی، آپ ایک لمبی سی بالوں کی لٹ بنا لیں، اس کا کوئی تصور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ارشاد میں ملتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے تھے، لہٰذا اللہ کا شکر ہے
بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ نے اسے زندگی دی۔ اسی طرح ایک محترم بیان کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب تشریف لے آئے، نماز وہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا حضرت آپ کے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی ہماری روحانی نماز ہے، ہم ظاہری نماز نہیں پڑھتے، ہم مدینہ پاک میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز ہماری مدینہ پاک میں ہوتی۔ انہوں نے کہا پھر آپ یوں کریں کہ ان سے کہیں کہ حضرت آپ بڑے سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، اگر مدینہ پاک میں آپ 5 وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کھانا بھی وہاں سے کھا لیا کریں۔ انہوں نے کھانا بند کر دیا۔ اب کیا کرتے، اپنا پیٹ تو پالنا تھا، انہوں نے بستر بوریا گول کیا، کب یہ سمجھ گیا۔ اولیاء اور عرفاء، اول تو یاد رکھ لیں اپنے آپ کو ولی شو نہیں کرتے۔ جو شخص، داتا صاحب فرماتے جو کہے میں پیر ہوں، اس سے بڑا دشمن دین، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا ایمان کو نقصان دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ خود آپ اپنی صفائی کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے آپ چلے جائیں یورپ جائیں، وہ سارے کے سارے پیروں کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں، یہ سارا بر صغیر پاک ان کی پیداوار، اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اولیاء کا، عرفاء کا، صلحاء کا، تصوف کا، اسی طرح وہ جو منازل ہوتی ہیں تربیت کی، کہ جب سلوک کی منزل میں پہلے میں قدم رکھتا اس کا کیا نام، دوسرے میں قدم رکھتا اس کا کیا نام، تیسرے میں قدم رکھتا اس کا کیا نام ہے، اینڈ پر وہ پہنچتا تو اس کا کیا نام ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں وہ سٹارٹ کرتا، اینڈ پر وہ پہنچتا، وہ کہتے ہیں یہ ساری تصور اسلام کے خلاف ہے۔ میں نے چاہا ایک مضمون میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کے گوشے گزار کر دیا، اب اس کو مضمون کی پہلا حصہ میں لگا چکا ہوں، اب آگے سے سمجھیں۔ بنیاد یاد رکھ لیں، صوفی ہو، عارف ہو، اہل اللہ ہو، ولی ہو، یہ اصطلاحات ہیں۔ آواز ترن تھوڑی صحیح کر دے، بیس زیادہ، یہ اصطلاحات۔ ایک شخص، اب یہ میرے سامنے حافظہ بیٹھے ہیں، ان کا نام آپ کہیں گے تو ان کا نام بشیر احمد صاحب ہے، ان کا حفظ قرآن پر ٹائٹل حافظ صاحب ہے، ان کا نجی تعلق یہ کسی کے باپ بھی ہیں، ان کا پھر صلبی تعلق یہ کسی کے بیٹے بھی ہیں، لفظ ایک ہی ہے مگر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگتا۔ اسی طرح علم کے ادارے میں آپ دیکھیں، پرائمری کا سٹیج آئے تو آپ 5ویں تک نام لیتے ہیں، ہائی کا ہے تو آپ میٹرک کہتے ہیں، آگے پھر اوپر چلے جائیں، پھر ایف اے سے لے کے ایف ایس سی، پھر ایف ایس سی کے الگ شعبہ نکل آتا ہے، پھر بی ایس سی نکل آتا ہے، پھر ایم فل، پھر ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی، یہ ایک پروسیس ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء، عرفاء، صلحاء کا بھی ایک پروسیس ہوتا۔ اب یہاں پر میں حضور کے فرمان عالی شان سے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ حضور نے اس چیز کو کیسے واضح کیا کہ کیسے پتہ چلے یہ عارف ہے، یہ صوفی ہے، یہ درویش ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا، یہ مرد کلندر ہے، یہ مرد درویش ہے، پتہ کیسے چلے؟ صحابہ کی زندگی میں تو وردی اس طرح کی تھی نہیں، کیونکہ لفظ ملتا ہے مگر اس کی تعبیر آپ کو بعد میں ملے گی۔ آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ فرما لوگو وہ ہے جس میں میں سانسیں لے رہا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے ساتھ والا زمانہ جس میں میرے صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے ساتھ والا زمانہ۔ حضور نے 3 زمانوں کو بہترین زمانہ فرمایا۔ کتنے زمانے؟ 3۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ جس میں مصطفیٰ سانسیں لے رہا، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ بس ان 3 زمانوں میں دین کی حجت کے اسباب، اصول اور قواعد اور یہ احادیث کی یا فقہ کی اصطلاحات بنی۔ اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے صحابہ تھے، ان کو پتہ تھا یہ حکم کہاں نازل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، صحابہ کرام سب سے بڑے اللہ کے عارف تھے، ان کو صوفی کہہ لیں، ولی کہہ لیں، اولیاء کہہ لیں، ان کا سب سے بڑا ٹائٹل صحبت مصطفیٰ، اس سے بڑا ٹائٹل روئے زمین پہ اور کوئی نہیں، لہذا ان کو ناز ہوتا تھا ہم حضور کے صحابہ۔ آقا نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ میرے صحابہ کی میرے ساتھ نسبت کا، عظمت کا، شان کا، مقام کا عالم یہ ہے
کہ اگر کسی مقام پر یہ چلے جائیں، کسی مقام پر میرے صحابہ، یہ صحیح بخاری میں سنا رہا ہوں، اور وہاں پر جنگ کے لیے چلے جائیں اور راستے میں لوگ پوچھیں بھئی تم میں کوئی ہے جس نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا ہو؟ بخاری میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مقام پر میرے صحابہ چلے جائیں اور لوگ پوچھیں گے ہے کوئی تم میں ایسا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، تو فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کہیں گے ہاں ہم میں ایسا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، آقا کی صحبت پائی، آقا کی قربت پائی۔ اب اگلے جملے سن، فرمایا اللہ تعالی میری صحبت کے صدقے میں صحابہ جس کام کے لیے گئے ہیں اللہ ان کو فتح عطا کرے گا۔ صحبت مصطفیٰ اور فیض مصطفیٰ حضور کی نسبت کے ساتھ۔ اگر کوئی ہوتا نا توحید پرست تو یہاں کہتا استغفر اللہ، فیض تو اللہ کا۔ یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میری نسبت سے ان کو فتح یابی ہوگی، یہ نہیں فرمایا اللہ کی نسبت سے۔ تو لوگوں، نبی وہ ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، امت میں سب سے عرفہ و اعلیٰ و اکمل ہوتا ہے، اور روئے زمین پر کوئی خیر، کوئی خیرات، کوئی نعمت رب ڈائریکٹ دیتا ہی نہیں، وہ جب بھی دیتا ہے مصطفیٰ کے صدقے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ضمناً بات آگئی تو صحابہ کا لفظ صحابی صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دے دی ہے، اتنی عزت دے دی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، حالت ایمان پہلی شرط، پھر مجھے دیکھا، اس پر جہنم حرام ہے۔ اب دیکھیں نا صحبت، جہنم سے بچنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہے کوئی بندہ کہے جی میں جہنم میں چیز جانا، نماز بھی پڑھنا، وہ بھی بڑے بڑے علماء تھر تھر کانپتے ہیں، کیوں؟ کون جائے گا جہنم میں؟ شوق آتا روایات میں، آقا فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا رب ذوالجلال بتوں کے پجاریوں سے پوچھے گا، بتوں کے پجاریوں تم بڑے مانے مانتے تھے؟ ہم بڑے مانتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جہنم میں چھلانگ لگا دو، مجھے مانتے تھے نا، محبت کرتے تھے۔ وہ کترائیں گے، اللہ فرمائے گا اب دیکھو میرے عاشق کیسے آتے ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کو بلائے گا، ولیوں کو بلا کے فرمائے گا یہ آ رہے ہیں، ہاں بھائی تم میرے محب تھے؟ جی مولا تیرے محب تھے۔ فرمایا میری محبت کا تقاضا ہی جاؤ جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ وہ سارے ایک ایک کر کے چھلانگ لگا دیں گے۔ تو جن کو رب کہے تم جاؤ جہنم میں چھلانگ لگا دو، ہوں رب کے محبوب، کیا خیال ہے جہنم جلائے گی؟ جی جہنم بھی پناہ مانگے گی، جیسے روایات میں آتا مولا ہی نکاٹ تو میری جان چھڑ، کیونکہ اس کے آنے سے جہنم بھڑکے گی نہیں، تڑپے گی، یہ نکلے گا تو میں آگ لگاؤں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہت کچھ بیان کیا۔ ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، جاہل سے جاہل انسان کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں۔ قصور بڑوں کا بھی ہے مگر بڑے اتنے قصوروار نہیں ہیں۔ وہ ایک شخص بیان کر، اب میں یہاں پہ آیا ہوں، ہفتے بعد میں نے آنا ہوتا ہے، اب ایک ٹاپک میں نے ابھی لگانا ہے تو آپ ویٹ کر لیں، اس پر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے قادری صاحب کو عقل نہیں، سوچ بوجھ نہیں، کیا ہو رہا نہیں، کیا ہو رہا اس کا ذمہ دار حاکم ہوتا، ہم نہیں ہوتے۔ ہمارا ایک لمیٹڈ شعبہ ہوتا، لمیٹڈ شعبے پر ہم لمیٹڈ جواب دے سکتے ہیں، ان لمیٹڈ کوئی بھی محکمہ نہیں ہوتا۔ آپ بینکوں کے باہر کیا لکھتا؟ فلاں بینک لمیٹڈ۔ یہ لمیٹڈ کا کیا مطلب کہ جی ہماری باؤنڈری لائن ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ٹائٹل صحبت مصطفیٰ سے صحابی بنا، ان کو یہ لفظ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادروائز صحابہ کرام ان کے ناموں کے ٹائٹل بھی آتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، میں سنائی دوں، ایک صحابی تھے ادھر سے آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا تو ان کے ساتھ پہ بہت بڑی گٹھ تھی سامان کی۔ اب نام ان کا کچھ اور تھا، حضور نے فرمایا ہذہ سفینہ، یہ تو کشتی آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ ساری عمر ان کا نام ہی سفینہ ہوا۔ کیا نام؟
सफीना। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत अबू हुरैरा के घर में गए, बिल्लियां ही बिल्लियां, तो उनके साथ बिल्ली बड़ी मानो थी। फरमा अबा हुरैरा, ये तो बिल्लियों का बाप है। सब हदीसों में अबू हुरैरा ही आता, नाम का पता ही कोई नहीं। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए अपनी लख्त जिगर के घर में, हजरत सैयदा कायनात के घर में। तो मौला अली नहीं थे। पूछा बेटे वो किधर है? हुजूर वो नाराज होके घर से बाहर निकल गए। तो आप समझ गए मस्जिद में होंगे, और तो कोई था नहीं कहीं जाना, तो आप मस्जिद में तशरीफ ले गए। तो मौला अली कहीं मस्जिद की चटाइयों पे ऐसे लेटे लेटे, वो कहीं डस्ट थी, जमीन आपको पता सफ़ेद तो थी नहीं, उस पर वो पलटते रहे, ऊपर मट्टी लग गई, सो रहे थे। उनको पता नहीं था हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ए मट्टी के अब्बा जी अब तो खड़े हो जा। ये खड़े हुए। सारी उम्र मौला अली ने अपने नाम का लक़ब अबू तुराब लगाया, टाइटल दिया। इसी तरह एक नौजवान सहाबी थे ज़ैद बिन हारिसा, सुबह उठ कर आए थे, सुबह उठ कर आए। आका ने फरमाया कैफ अस्बहता या ज़ैद, ए ज़ैद तूने सुबह किस हाल में की? सहाबी हैं, जवान हैं, तो हुजूर ने पूछा किस हाल में तूने सुबह की? तो अर्ज करते हैं अस्बहतु मुमिनन कामिलन, आका मेरी सुबह इस हाल में हुई कि मैं हालत ईमान में कामिल था, हालत ईमान में कामिल था। आका ने फरमाया माज़ा तक़ूल, तुम क्या कह रहे हो? सोचो इसकी कोई दलील है तुम्हारे पास? उस पर वो सहाबी बोले आका अगर मुझसे मेरे ईमान का हाल पूछते हो ना, तो मेरी आंखों का आलम यह है पर्दे रब ने हटा दिए हैं, और जन्नतियों की मुलाकात और उनकी आपस में एक दूसरे से मिलना और जहन्नमियों का जलते हुए मरना, हर शय मेरी निगाहों से हटा दी है। जन्नतियों का नजारा मैं अपनी दिन की रोशनी में आंखों से कर रहा हूं। फरमा अरफ्ता अरफ्ता अरफ्ता, ए ज़ैद अब तू आरिफ हो गया, अब तूने पहचान लिया है कि रब की तजल्लियात को जब पर्दे हट जाते हैं, मौला का जलवा नजर आता है, फिर कायनात उसे अच्छी नहीं लगती। जब कायनात उसे अच्छी नहीं लगती, अनवार इलाहिया के साथ उसका ताल्लुक होता है, वो महबूब के बगैर रहता ही नहीं। तो अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है, अब तू सच्चा अल्लाह का आरिफ बन गया। उस पर आपने फरमाया सुम्मत तक़िम, अब जमा के रखना इस हालत को। अब आ जाएं दूसरे सवाल की तरफ। ये तो दो बातें हों, खैरुल कुरून कर्न, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, तीन ज़माने, मेरा ज़माना, सहाबा का ज़माना, ताबईन। फरमाया सबसे बेहतर होगा। बस इस बेहतरीन ज़माने में से सूफिया आए। आप में से जिन्होंने उम्रा किया जरा हाथ खड़ा करो, उम्रा ये हाथ खड़ा करें जरा, करें मुझे पता चल जाए, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ। माशाअल्लाह। ये जरा बंदे देख ले, दाएं बाएं देख ले, जुमे के बाद इनसे पूछ लीजिएगा, इनसे पूछिए जुमे के बाद कि जब मस्जिद नबवी में आप जाते हैं, दर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, हुजूर की जालियों के पास, वहाँ छोटा सा चबूतरा बना हुआ। क्या बना हुआ? उसे क्या कहते हैं? सुफ़ा। उसका नाम है सुफ़ा चबूतरा, छोटा सा। रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 60, 70 से 100 तक अफराद हर वक्त उस चबूतरे पर रहते थे कौन? ये वो थे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ उस जात की मोहब्बत की खातिर हुजूर की कुर्बत के हमसाये बन के बैठे रहते। और रिवायत के अल्फाज हैं कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बिठाया और उनको अपने पास बिठाया, उनकी निगरानी होती, उनकी ज़ियारत करते, उनको अपना दीदार करवाते और उनको फरमाते। लोग कहते ना वो गिर जाते थे, रोज़े रखते, नवाफिल पढ़ते, तो वो गिर जाते थे सड़कों पे जाके, कभी बाहर गिर जाते, हालत सियाम नहीं होता था, कसरत से रोज़े रखते थे, तो लोग उनको गालियाँ देते थे, ये तो मजनू है, पागल है। तो आका ने फरमाया अगर इनका तुम्हें पागल होना समझ में आ जाए ना
کہ اسے کتنا محبوب ہے تو تم بھی ان کا پاگل پن پسند کرو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ بے شک یہ صفہ کا پہلا چبوترا صوفیاء کی بنیاد بنی۔ تو پہلے صوفیاء اصحاب صفہ بنے۔ ٹائٹل میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے آج صوفیاء کا صرف یہ ٹائٹل کہاں سے آیا، خانقاہ کہاں بنی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے اور اپنے دیدار پر انوار سے ان کو فیض یاب کرتے۔ اب یہاں تک تو بات آگے کہ صوفیاء کا تصور اس وقت موجود تھا۔ اب ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے گا کہ یہ جو لفظ صوفی ہے، ہمارے ہاں ولی بولتے ہوں، لفظ بدلتے رہتے ہیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ صوفیاء ہوں، اس کو سب سے پہلے میں نے آپ کو چبوترے کا نام بتا دیا، حضرت ابو ہریرہ بھی ان میں تھے، اللہ اکبر جن کو حضور علیہ السلام، ہوتا کیا تھا جب کسی کی شادی ہو جاتی نا اس کو الگ کر دیتے، بھئی اب آپ مکمل صاحب ایمان ہو گئے ہیں، پروسیس آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ اپنا کام کریں۔ نہیں تو تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا لفظ سنیے، سب سے پہلے اس کائنات میں خانقاہ کا تصور میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتا دیا تھا۔ ایک بزرگ تھے جن کو علامہ ابن تیمیہ، جس کو اہل حدیث سلفی یہ جو سعودی عرب والے یہ مانتے جو حجت، اس کی میں نے ایک کرامت کا واقعہ اس کی اپنی کتاب مجموع الفتاوی سے بیان کر دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ پیر فقیر تمہاری پیداوار ہے، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ علامہ ابن تیمیہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں تصوف کے بارے میں یا صوفیاء کے بارے میں؟ فرمایا الحمدللہ وہ سچے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے 3 طبقے ہیں، دیوبندی کچھ مانتے ہیں، اہل سنت کے 2 حصے ہیں، ایک بریلوی ہے وہ کم مانتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کو، اور اس کے بعد جتنے سلفی ہیں عرب علاقہ سارا سلفی۔ اب آپ کو پتہ ہے اہل حدیث بھی 3 قسم کے ہو گئے ہیں، کوئی زیادہ متشدد ہے، کوئی ذرا نرم ہے، لیکن جب دلائل دینے کی بات آتی، حجت دینے کی بات آتی یا کچھ پروف دینے کی بات آتی، مانتے سارے ہی علامہ ابن تیمیہ کو۔ اور علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں حجت ہے، سعودیہ میں اس کی گواہی سب سے مستند معتبر ہے، اور کسی کے سارے نیچے وہ کر دیتے، بھلے امام بخاری کیوں نہ، وہ کہتے ہیں علامہ تیمیہ علامہ تیمیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کائنات میں سب سے پہلی خانقاہ، اس کو بیان کرتے ہوئے وہ جلد نمبر 11 میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صوفی کے 3 نام ہیں۔ کتنے؟ 3 نام۔ صوفی الحقائق، سچا صوفی، حقیقی صوفی، حقیقی اللہ کا ولی، اللہ کی محبت کا دم بھرنے والا، پریکٹیکل اس کا نظر آئے کہ وہ سچا ولی ہے، اس کو سچا صوفی کہتے ہیں۔ انہوں نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ پہلا، نمبر 2، اب دوسرے کو کہتے ہیں الصوفی الارزاق، وہ جو خانقاہی نظام میں ٹریننگ لے رہا ہو، خانقاہی نظام میں ٹریننگ لے رہا ہو، وہ کہتے ہیں وہ پورا صوفی نہیں ہوتا یہ کہ وہ کیونکہ تربیت لے رہا ہوتا ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اگر تمہیں اچھائیاں نظر آئیں تو لے لو، اگر اس میں کمزوریاں ہوں تو اس سے اگنور کر دو، کیونکہ انسان جو ہوا اب اس کی تربیت مکمل نہیں ہوئی۔ اب یہ دوسری قسم، یہ کون سا صوفی ہے؟ جو خانقاہوں میں رہتے ہیں۔ تیسرے کہتے ہیں صوفیت الصوفی الرسوم، رسمی، وہ کہتے ہیں یہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب تیمیہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں لوگوں، ہر زمانہ میں صوفی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ تینوں میں سے ایک ہوتا، یا وہ کامل ہوگا، یا وہ درمیان کے درجے پہ ہوگا، یا وہ بالکل جاہل ہوگا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں پہلی خانقاہ امام حسن بصری، آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا میں نے قصہ پیچھے بیان کیا کہ ان کو ساری عمر فالج رہا، ساری عمر ان کو فالج رہا اور موت تک وہ فالج دور نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے، وہ بیان کرتے کہ انہوں نے دعا کی، باری تعالیٰ ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، تو نے مجھے فالج میں رکھنا، بس میری ایک دعا قبول فرما کہ جب نماز کا وقت ہو اور وضو کا وقت ہو تو فالج اٹھا لینا۔
اور جب میں نماز پڑھ لوں تو فالج بھیج دینا. تو ایک دن میں 5 نمازوں کا وقت ان کا وضو کا وقت آتا, فالج چلا جاتا, نماز ختم ہوتی, فالج واپس آ جاتا. تو پہلی خانقاہ انہوں نے کھولی. حضرت امام حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہیں, تابعی ہیں. اور آگے یہ تیسرے زمانے میں پیدا ہوئے. آگے پھر امام حنبل سمیت امام شافعی, ان کے زمانے میں صوفیہ آتے. امام حسن بصری فرماتے میں نے خود کعبے کا طواف کرتے ہوئے رأیت الصوفیہ فی المطاف, کہتے ہیں خانے کعبے کا طواف میں کر رہا تھا, مجھے ایک صوفی نظر آیا. اب یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب خیر القرون کا لفظ حضور نے بولا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, میرے صحابہ کا اور میرے تابعین کا ہوگا. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, مجھے ایک صوفی نظر آیا, تو میں نے کہا کہ چلو اس کو خدمت کر دوں. اب دیکھیں کامل صوفی کی بات امام حضرت حسن بصری فرماتے میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے کہا کہ چلے میں اس کو تھوڑی سی خدمت کر دوں. میں نے اس کو دینار دینے کی کوشش کی, اس نے لینے سے انکار کر دیا. ان کا اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا, میں ان کاموں کے لیے صوفی نہیں بنا. امام حنبل آپ کے شاگرد ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور امام حنبل کون ہیں؟ امام بخاری کے شیخ ہیں. ذرا اونچا بولیے, امام بخاری کے شیخ ہیں. ان کے پاس ایک درویش آیا کرتا تھا, تو درویش کو امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا اس کو بلا کر کہتے, مسئلہ چھیڑ دیتے اور چھیڑ کر کہتے ماذا تقول یا صوفی صاحب, جس مسئلے میں میری رہنمائی کر دیں. وقت کا امام ہے اور مسئلہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ صوفی سے. اونچا بولے کس سے؟ اور صوفی لڑ گیا ہمیں. امام شافعی بیٹھے, ایک بزرگ مست حال صوفی آیا, آپ نے کپڑے سیکھ کر لیے, وہ بیٹھ گیا, آپ اس کو بڑی دیر تک دیکھتے رہے. اس نے کہیں سوال کر دیا, آپ نے اس کا ایک جواب دیا, پھر اس نے سوال کر دیا, پھر آپ نے جواب دیا, پھر اس نے جب تیسرا سوال کر دیا, اس نے کہا امام شافعی آپ نے یہ جواب کہاں سے لیے؟ وہ بس اس نے جب کہا نا کہاں سے لیے, امام شافعی کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا سن, 3 دن تمہیں میں دیتا ہوں مہلت, اگر 3 دن میں تمہیں آ گیا جواب دے دینا, ورنہ اللہ کے حضور توبہ کرنا. وقت کا امام ہے امام شافعی. آپ جائیں اردن میں, ان کا مسلک معروف ہے, وہ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی اس عرب علاقوں میں زیادہ ان کے ماننے والے. 3 دن بیان کرنے والی راوی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا رنگ اڑ گیا, چہرہ پھول گیا, ہاتھ پھول گئے, کہ اگر اس مرلی نے, اگر اس صوفی نے آ کر مجھ سے پوچھا تو میرا تو بچنا کچھ نہیں. تیسرے دن آپ تیار ہو کے بیٹھے تو وہ آتے ہوئے نظر آئے. اس نے آتے ہوئے پوچھا صوفی صاحب مسئلہ ملا کہ نہیں ملا؟ آپ نے فرمایا مل گیا. فرمایا پڑھو. اس پر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, کہ اللہ پاک اس بندے کو قبول ہی نہیں کرتا جو مصطفیٰ سے اپنا چہرہ موڑ لے اور مصطفیٰ کے ماننے والوں سے بھی اپنا چہرہ موڑ لے. وہ کہتے ہیں صدقتا یا شافی, شافی تو سچ کہتا. تو امام شافعی سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے ساتھ ہوئی کیا؟ فرمایا میں 3 رات ہر رات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا کہ قرآن کی آیت کا جواب میں نے کسی عام بندے کو نہیں دینا, ایک وقت کے مرد کلندر اور مرد درویش کو دینا. باقیوں کو سے جان چھڑانا آسان ہوتا مگر اللہ کے ولیوں سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوتا. تو فرماتے ہیں ان کا چہرہ پھولا, تب جان میں جان آئی جب اس صوفی صاحب نے کہا صدقتا یا شافی, اے شافی تو نے سچ کہا, اگر سچ نہ کہتا تو بچنا تیرا بھی کچھ نہیں تھا. اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.